نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 77 حدیث نمبر 1350۔ باب هل یخرج المیت من القبر واللحد لعلۃ۔ باب ہے اس بارہ میں کہ میت کو قبر میں سے اور لحد میں سے کسی علت اور ضرورت کے تحت باہر نکالا جا سکتا ہے یا نہیں۔ قبر میں اتار دیا گیا تھا پھر یا ویسے دفن کر دیا گیا تھا، مٹی بھی ڈال دی گئی تھی، تو اس کے بعد کسی ضرورت کے تحت میت کو نکالا جا سکتا یا نہیں۔ میت کا فائدہ ہو یا ورثاء کے کسی ضروری فائدے کے تحت میت کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے۔ میت کا فائدہ یہ کہ جیسے سیلاب کی وجہ سے یا بارش کی کثرت کی وجہ سے قبر بیٹھ جاتی ہے اور وہاں دوبارہ قبر بنانا دشوار ہے، تو اس کو باڈی کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مثلا کوئی سڑک وغیرہ کے درمیان میں قبر آ رہی ہے، کوئی سڑک نئی بنی ہے، توسیع ہوئی ہے، تو قبر جو ہے اس میں آ رہی ہے، تو اب صاف ظاہر ہے اس کو قبر کو کہ آگے پیچھے کرنا پڑے گا، تو ایسی ضرورت کے تحت میت کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ورثاء کے متعلقہ کوئی ضروری اہم چیز ہے، مثلا قبر کے اندر کوئی چیز گر پڑی ہے، بھول کر اندر رہ گئی ہے، تو اس کو دوبارہ نکالنے کے لیے قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ کوئی معمولی مقاصد کے تحت تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کسی بڑے مقصد کے تحت اس کو کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1350۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی بعد ما ادخل حفرۃ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے پاس آئے بعد اس کے اس کو گڑھے کے اندر اتارا جا چکا تھا، گڑھے کے اندر داخل کیا جا چکا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق مراد ہے، منافق کا برگ سردار۔ جب وہ مرا ہے تو اس کا بیٹا جو خالص پیور مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول، میرا باپ تو جیسا بھی تھا ہی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں، قمیص بھی اپنے پہنائیں، شاید اللہ اس پر رحم کر دے۔ تو یہ اسی واقعے کی طرح اشارہ۔ جب عبداللہ بن ابی منافق کو قبر کے گڑھے میں اتار دیا گیا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فامر بہ فاخرج، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو باہر نکالو، یعنی ابھی مٹی وغیرہ نہیں ڈالی گئی تھی، صرف نیچے لحد کے اندر اتار دیا گیا تھا۔ فاخرج، اس کو باہر نکالا گیا۔ فوضعہ علی رکبتیہ، تو آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر اس کو رکھا، تو آپ قبر کے اندر اترے تھے، گھٹنوں کے اوپر اس کی باڈی کو رکھا، تو صاف ظاہر آگے پیچھے سے باقی لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ ونفث علیہ من ریقہ، اور اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ والبسہ قمیصہ، اور اپنی قمیص بھی پہنائی۔ واللہ عالم، راوی کہتے ہیں یعنی سفیان ثوری فرماتے ہیں ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ وکانہ کسا عباسن قمیصن، اس نے عباس رضی اللہ عنہ کو قمیص پہنائی تھی، تو اس کے بدلے آپ نے یہ قمیص پہنائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، آپ آنے کے بعد اس کے منہ کے اندر لعاب ڈالا اور اس کو قمیص بھی پہنائی۔ باقی رہا کہ آپ نے تو جنازہ بھی پڑھایا تھا، پھر یہ بعد میں آنے کا کیا معنی؟ تو جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کسی مصروفیت کے اندر مشغول رہے اور اس کو اتار دیا گیا۔ جب قبر میں اتار دیا گیا تو اس کے بیٹے نے پھر عرض کی اللہ کے رسول، جیسے آپ نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اسی طرح یہ اپنا قمیص بھی پہنا دیں، تو شاید اس کے حال پر
کوئی رحم و کرم ہو جائے۔ تو جب آپ آئے تو اس کو قبر میں اتار دیا گیا تھا، اس کو نکال کر آپ نے اپنا جبہ مبارک بھی پہنایا اور لعاب بھی اس کے منہ میں ڈالا، لیکن چونکہ وہ منافق تھا اور منافقوں کا بھی سردار تھا، آپ کے لعاب ڈالنے کے باوجود، قمیص پہنانے کے باوجود، حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے کے باوجود اس بدبخت کی معافی نہ ہوئی، کیونکہ جس کے دل کے اندر ہے ہی نفاق تھا، ہے ہی کفر تھا۔ منافق وہی ہوتا ہے جو اندر سے کافر ہوتا ہے، اوپر سے مسلمان بنا ہوتا ہے۔ تو یہ نفاق بھی انتہا درجے کا، اور اس نے بے شمار موقع پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیتیں دی، صحابہ کرام کو بھی، اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی اس نے بڑی کوشش کی تھی۔ تو ایسے بدبخت کو معافی نہیں ملی، اور یہ بھی ایک واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ جب تک عقیدہ عمل نہیں ہے تو صرف دوسرے کے سہارے کہ فلاں کے جنازہ پڑھا دینے سے، فلاں کی دعا کر دینے سے وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، جب تک عقیدہ، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عمل کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن عقیدے کے اندر کہ شرک ہوا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ باقی حدیث کے آخر کے اندر حضرت سفیان کا جو بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو قمیص پہنائی تھی یہ ایک بدلے کے طور پر تھی، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجہاد کے آخر میں حدیث نمبر 3008 میں یہ لائے ہیں، اور باب قائم کیے کہ باب کسوۃ الاسارہ، قیدیوں کو لباس پہنانا۔ اس کے اندر یہ لائے ہیں کہ لما کانا یوم بدر، جب بدر کا دن تھا تو اتیا بالاسارہ و اتیا بالعباس، جب قیدی لائے گئے اور ان قیدیوں کے اندر حضرت عباس بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے اور یہ مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے، تو قیدیوں کے اندر حضرت عباس بھی تھے۔ ولم یکن علیہ ثوب، اور ان کے اوپر کپڑا نہیں تھا، جسم اوپر والا جسم جو ننگا تھا۔ فواجدوا قمیص عبداللہ بن ابی یقدر علیہ، تو اب اس کو قمیص کوئی دینی تھی، تو کوئی قمیص، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ کا قد کچھ لمبا تھا تو ان کو ماپ کی کوئی قمیص نہیں مل رہی تھی، تو عبداللہ بن ابی منافق کا قد بھی لمبا تڑنگا تھا، تو اس کی بھی لمبی قمیص تھی، تو پھر اس نے اپنی قمیص جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو دی تھی، تو یہ اس نے صرف نبی کی وجہ سے دی تھی، تو یہ اس کا ایک احسان تھا، تو آپ نے کہا کہ اس کا احسان ہمارے ذمہ نہ رہے، آپ نے وہ اس کو جب مرا ہے تو اپنی قمیص پہنا دی کہ وہ جو اس نے میرے چچا کو قمیص دی تھی اس کے بدلے ہو جائے۔ حدیث نمبر 1351 قال حدثنا مسدد اخبرنا بشر بن المفضل حدثنا حسین المعلم عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما حضر احد دعانی ابی من اللیل۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب احد کا دن آیا، جنگ احد کا، تو مجھ کو میرے باپ نے رات کے وقت بلایا، صبح کو جنگ تھی، رات کو مجھے بلایا۔ فقال ما ارانی الا مقتولا فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد محترم یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرمانے لگے کہ میں نہیں سمجھتا مگر یہی کہ صبح جو نبی کے صحابہ شہید ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے میں بھی ہوں گا، مجھے یہی لگتا ہے کہ صبح جو شہید ہونے والوں میں سے پہلا جو گروہ ہوگا اس کے اندر میں بھی شامل ہوں گا۔ یہ ان کو کیسے پتہ تھا؟ بعد نے کہا کہ ان کو ایک خواب تھا، تو خواب کی یہ تعبیر انہوں نے نبی سے کروائی تھی، تو اس بنا پر، اور بعد بھی وہ ان کا دل کے اندر عزم یہ لے کر آئے تھے کہ بس میں نے شہید ہی ہونا ہے، شہادت کا عزم لے کر آئے تھے، یا حالات کو دیکھ کر انہوں نے یہ اندازہ لگایا، اس لیے کہا تھا ماں اورانی، میں یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں ایک تخمینہ اندازہ ہے، الا مقتول فی اول من یقتل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو شہید ہونے والے ہیں، پہلے شہید ہونے والے ان میں سے میں بھی ہوگا، اس لیے میری ایک وصیت سنو، وَإِنِّي لَا أَتْرُكُ بَعْدِ أَعَزَّ عَلِيَّ مِنْكَ غیر نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چھوڑ رہا اپنے بعد
جو زیادہ پسندیدہ زیادہ محبوب ہو میرے نزدیک تجھ سے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کے بعد سب سے زیادہ بیٹے مجھے تجھ سے پیار اور محبت ہے۔ لیکن نبی سے یہ تو محبت ہر ایک مسلمان کو ہر ایک چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نبی کے ساتھ محبت ہو، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و متاع سے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 14 اور 15 میں پیچھے گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، کامل ایماندار نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہ ایک ہر مومن کا شیوا ہے، سب سے زیادہ عقیدت اور محبت اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے کہ مجھے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ یہ آئے گا جب بات ماننی ہے۔ ایک طرف نبی کا فرمان ہے، ایک طرف دنیا کا مفاد ہے، اپنے بڑوں کی بات ہے، رسم و رواج ہے، کسی حضرت کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی بات ہے، ایک طرف نبی کی بات۔ اب پتہ چلے گا محبت کس سے ہے۔ صرف زبانی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہو جائے گا کہ مجھے نبی سے بڑا عشق ہے، بڑا محبت ہے، میرے فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ نہ شکل نبوی، نہ حجامت نبوی، نہ لباس نبی کے طریقے کا، نہ شادی، نہ غمی، نہ دکان، نہ کاروبار، نہ گھر کا ماحول، تو نبی سے عشق، یہ کون سا عشق ہے بھی؟ اس لیے یہ عمل سے پتہ چلے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ زبانی منہ سے گوڑ گوڑ کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، منہ میٹھا ہوگا گوڑ منہ میں ڈالیں گے تو 2 گھنٹے کہتے رہیں گوڑ گوڑ گوڑ، اس طرح مٹھائی 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 کہتے رہے تو منہ میٹھا ہوگا، لالیں تو ٹپکیں گے، منہ میٹھا نہیں ہوگا۔ تو زبانی کہنے سے عمل ہے۔ تو جس کا جو اپنی شکل نبوی نہیں بنا سکتا، اپنی حجامت نبوی نہیں بنا سکتا، اپنا لباس نہیں بنا سکتا، تو اس کی کیا عقیدت ہے محبت کا، کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ حالانکہ اس پر تو انسان کو اختیار ہے، وہ اپنی ذات پر تو اختیار ہے نا، تو کم سے کم اپنی ذات کو تو حتی الامکان کوشش کرے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے یہ وصیت کی کہ سب سے زیادہ محبوب تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد اے بیٹے تو اس سے محبت ہے، تو میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں وَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا، بے شک میرے اوپر کچھ قرضہ ہے، فقضِ، وہ قرضہ تو نے ادا کرنا ہوگا، وَاسْتَوْصِ بِأَخْوَاتِكَ خَيْرًا، اور میں تجھے وصیت کرتا ہوں تیری بہنوں کے بارے میں خیر کی، اپنی بہنیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ 7 بہنیں تھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 بہنیں تھیں، اور بعض کے اندر 9 کا بھی تذکر آتا ہے۔ تو بہرحال کثیر مقدار کے اندر جو آپ کی بہنیں ہیں ان کی خیر خواہی، ان کی دیکھ بھال اور ان کو جوان ہونے پر ان کی شادی کرنا، یہ ساری تیری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ فاصبحنا، ہم نے صبح کی، فکان اول قتیل ودفن معه آخر فی قبر، وہ واقعی ایسے ہوا کہ صبح کے وقت پہلے شہید ہونے والوں میں سے وہی تھے، اور پھر دفن کیے گئے ان کے ساتھ ان کی قبر کے اندر ایک اور آدمی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کی قبر کے اندر ایک اور ان کا ساتھی، ان کو 2 کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ ثم لم تطب نفسی، پھر میرے دل نے پسند نہ کیا کہ میرے باپ کے ساتھ ایک اور ان کو اکیلے کو قبر بھی نہ ملی، تو دل کے اندر بڑا یہ کرنا اضطراب سا رہے، پریشانی سے رہی۔ ان اترک مع الآخر، نا پسند کیا میرے نفس نے کہ میں کو چھوڑے رکھوں اس کو دوسرے کے ساتھ۔ فاستخرجت بعد 6 اشہر، تو میں نے 6 ماہ کے بعد اپنے والد کو نکالا، قبر کو کھول کر 6 مہینے بعد نکالا۔ فإذا ہوا کیوم وضعتہ، تو وہ اسی طرح تھے جس طرح ان کو دفن کیا تھا، جس دن دفن کیا تھا جیسے ان کی وہ حالت تھی اسی طرح تازہ بتازہ جسم، حنیت غیرہ اذن ہی، کہ جیسے ابھی دفن کیا سوائے ایک کان کے، ایک کان جو
ان کا وہ تھوڑا سا متاثر تھا، جو نیچے زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو تھوڑا سا متاثر ہوا، باقی ان کا جسم اسی طرح فریش بالکل تازہ تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات ثابت کی ہے کہ دفن کرنے کے بعد کچھ ایام اور کچھ مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو میت کو نکال کر دوسری جگہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1352 قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سعید بن عامر عن شعبہ عن ابن ابی نجیح عن عطاء عن جابر رضی اللہ عنہ قال دفن مع ابی رجل۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے والد محترم کے ساتھ ایک اور آدمی دفن کر دیے گئے، کیونکہ احد کے اندر شہداء زیادہ تھے، بہت سارے صحابہ زخمی بھی تھے، قبر نکالنا بڑا مشکل تھا، ایک تو زخمی ہوئے تھے، دوسرا جگہ سخت تھی، تو اس لیے آپ نے ایک قبر کے اندر دو بھی تین بھی ان کو دفنایا تھا، جس سے ترک پیچھے یہ باب گزر چکا ہے۔ دفن کیے گئے میرے باپ سے ایک اور آدمی، فلم تتب نفسی حتی اخرج، تو میرے دل نے یہ بات پسند نہ کی یہاں تک کہ میں نے پھر ان کو نکالا، وجعلت فی قبر علی حدۃ، تو میں ان کو الگ قبر کے اندر پھر ان کو کر دیا۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو یہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل ہے، اس سے کیسے حجت و دلیل بن سکتی ہے؟ تو یہ تقریری حدیث ہے، کیونکہ یہ جنگ احد کے 6 ماہ بعد کیا ہے۔ احد کے 6 ماہ بعد انہوں نے یہ اپنے والد محترم کو قبر سے نکالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات تھے، آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہے، تو آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ تو جو کام آپ کی زندگی میں کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا تو وہ بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ دوسرے آدمی سے مراد جو ان کے ساتھ دفن ہوئے تھے وہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عمر بن جموح بن زید بن حرام الانصاری، ان کا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کے ساتھ بڑا پیار محبت اور تعلق تھا، اور یہ ان کے بہنوئی بھی تھے۔ حضرت جابر کے والد کے یہ بہنوئی بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا ربط و تعلق بھی بہت تھا، اس لیے ان کو پھر ایک قبر کے اندر دفنا دیا گیا تھا۔ باقی بعض روایات میں جو چچا کا لفظ آتا ہے کہ میرے چچا کو ساتھ دفن کیا گیا تھا، تو یہ چچا انہوں نے عزت احترام کے انداز میں کہا ہے، ورنہ ان کے والد کے یہ بھائی نہیں تھے بلکہ بہنوئی تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کو بہت لمبا عرصہ بعد قبر سے نکالا گیا ہے، جیسا کہ موطا کے جلد 2 صفحہ 470 میں ہے کہ ایک سیلاب آیا، بہت بڑا سیلاب، اس سیلاب نے اوپر قبروں کی مٹی وہ بہا کر لے گیا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر اور اسی طرح حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہما دونوں کی قبریں سے مٹی بہنے کی وجہ سے قبریں ان کے جسم ننگے ہو گئے، تو پھر ان کو ان سے نکال کر پھر ان کو الگ الگ کر کے دفن کر دیا گیا۔ اور یہ 46 ہجری کا واقعہ ہے، 46 ہجری کا واقعہ ہے، جبکہ بخاری کی اس روایت کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دفن کرنے کے 6 ماہ بعد ان کو نکالنا ہے، تو یہ بظاہر آپس کے اندر یہ ایک تعارض سا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ یہ 2 بار واقعہ ہوا ہے۔ پہلا تو ویسے ہی دونوں کو اکٹھا ہی دفن کیا گیا تھا ایک ہی نیچے لحد کے اندر، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے نبی سے اجازت لے کر 6 ماہ بعد نکال کر الگ الگ دفن کر دیا، لیکن قریب قبر الگ تھی لیکن دونوں کی بالکل ساتھ ساتھ قبریں تھیں۔ 46 سال بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو اس وقت ایک بڑا سیلاب آیا، تو اس قبروں کے اوپر سے پانی بہنے کی وجہ سے مٹی جو بہت ساری ساتھ بہہ کر چلی گئی، تو دونوں قبروں کے درمیان جو دیوار تھی وہ بھی بہہ گئی، جو درمیان میں رکاوٹ تھی وہ بھی، تو جسم ننگے ہو گئے، اور جسم ننگے ان کے بعد ایسے بالکل قریب ہی ہو گئے۔ تو اس وقت دوبارہ پھر ان کو نکال کر پھر الگ الگ پھر دفن کیا گیا، یہ 2 مرتبہ ہوا۔
اور جو دوسری مرتبہ 46 سال کے بعد نکالا گیا اس وقت بھی ان کے جسم بالکل اسی طرح تر و تازہ تھے جس طرح ابھی دفن ہوئے ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کو ان کے جسم کو باقی رکھے، اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو یہ نص ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، تو انبیاء تو صحیح سلامت ہے۔ انبیاء کے علاوہ اللہ جس کو چاہے اپنے اولیاء میں، اپنے شہداء میں، نیک آدمیوں کو جس کو چاہے باقی رکھے، لیکن یہ کوئی حجت و دلیل نہیں ہے کہ اگر کسی کا جسم مٹی بن گیا ہے، ہڈیاں رہ گئی ہیں، ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں، کئی عرصے بعد نکالا ہے تو اس کو برا ہی سمجھا جائے، اور یہی تاثر رکھا جائے کہ جس کا جسم صحیح سلامت ہو وہی جنتی ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ جس کا چاہے رکھے۔ انبیاء کے ساتھ تو یہ خاص ہے کہ انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، باقی کسی کا بھی جس کا اللہ چاہے وہ رکھ دے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ جس کا جسم باقی نہیں رہا، گل گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، مٹی ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ذہن بنایا جائے کہ وہ اچھا نہیں تھا، وہ کوئی جنتی نہیں تھا، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے، یہ عقیدہ بنانا درست نہیں ہے۔ باب لحد و شک فی القبر، باب ہے قبر کے اندر لحد و شک بنانا۔ پہلے بھی یہ باب آ چکا ہے کہ اوپر جو بڑا گڑھا کھودا جاتا ہے جس کو بعد کے اندر مٹی سے بھر دیا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں سامی کہتے ہیں، تو اس کے نیچے گڑھا ہوتا ہے جس کے اندر میت کو لٹایا جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے دو قسم کا، ایک جو قبر کی دائیں طرف قبلے والی جو دیوار ہے اس طرف ساتھ اس کے سوراخ ہیں، گڑھا نکالا جائے نیچے سے میت کے جسم کے برابر ہو، تو جس کے اندر میت کو لٹایا جاتا ہے۔ اگر وہ قبر کی اوپر جو سامی کی جو قبلے والی دیوار ہے اس کے ساتھ ہو تو اس کو لحد کہتے ہیں۔ لحد کے معنی ایک طرف، ایک سائڈ پر۔ اگر سینٹر میں نکالا جائے درمیان میں تو اس کو شک کہتے ہیں۔ مدینہ کے اندر دونوں طرح کی قبریں بنائی جاتی تھیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کی قبر بنائی جا سکتی ہے، البتہ ترجیح وہ لحد کو ہے، بشرط یہ کہ زمین ایسی ہو، زمین مضبوط ہو، ٹھوس قسم کی ہو۔ اگر بربری ہے، ریتلی ہے، شور والی ہے، تو وہاں تو عام طور پر شک کی ہوتی ہے، وہاں لحد کا کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1353، قال حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا لیث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى احد۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقتولوں میں سے دو کو جمع کر رہے تھے، دو کو ایک قبر میں اتار رہے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ پوچھتے ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد ہے؟ فاذا اشیر له الى احدہما، جب ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، قدم فی اللحد، تو لحد کے اندر آپ اس کو مقدم کرتے، پہلے اتارتے اور آگے کرتے۔ فقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، اور آپ فرماتے میں ان لوگوں پر شہادت دوں گا، گواہی دوں گا ان پر قیامت کے دن کہ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ فامر بدفنہم بدمائہم ولم یغسلہم، تو آپ نے حکم دیا ان کو دفن کرنے کا ان کے خونوں سمیت، اور ان کو غسل بھی نہ دیا گیا۔ اس کے اندر صرف لحد کا تذکرہ ہے، تو چونکہ مدینہ کے اندر دونوں قسم کی قبریں بنائی جاتی تھی، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لحد بنانے کے ماہر تھے، جبکہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صندوقچی یا شک بنانے کے ماہر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ لحد والی بنائی گئی تھی، تو البتہ دونوں قسم کی قبریں تھیں۔ اس کے اندر راج مرجو تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر زمین مضبوط ہے تو اس کے اندر لحد یہ زیادہ راجی ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر مضبوطی زیادہ دیر تک ہوتی ہے۔ تو اگر مٹی اس طرح کی ہے، بربری سی ہے، جس طرح کہ آج کل عام جگہوں پر ہمارے ہوتی ہے، تو وہ عام طور پر شک کی بنائی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔